ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 61۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ کسی مضبوط سہارے نے اسے بازو سے تھام لیا۔ جانا اسے بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی، لیکن تب تک وہ ہاتھ اسے تھام چکا تھا۔ ہال میں موجود سب کی نگاہیں ان پر ٹک سی گئی۔ ہر کسی کو اس وقت وہ ہاتھ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا تھا، پیشانی کی رگیں ابھر ابھر کر باہر آئیں۔ وحاج نے اسے سنبھالتے اپنے سامنے کھڑا کیا، لیکن جیسے ہی وحاج کی نگاہیں علیحہ کے گال پر موجود سرخ چھاپ پر گئیں، اس نے غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میری غیر موجودگی میں آپ نے میری بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ تمام عورتوں کا ہاتھ بے ساختہ ہی اپنے مقام میں قلب پڑ گیا۔ اس بار اس کی آواز دل خراش تھی۔ اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں وحاج چودھری۔ یلدرم دونوں بازو پشت پر باندھے تلخ لہجے میں دھاڑے۔ آپ مجھے جواب دہ ہیں بابا سائیں۔ اس کا چہرہ سرخ انگارا تھا۔ علیحہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے آنسو بہانے لگی کہ وحاج نے اپنی براؤن شال اتاری اور علیحہ کے ارد گرد لپیٹ دی، ایسے کہ اس کا نازک وجود چادر تلے چھپ سا گیا۔ اپنی اس بے حیا بیوی سے پوچھو، جو آج کے دن بھی تماشا لگانے سے باز نہیں آئی۔ یلدرم نے نکھوٹ سے علیحہ کو دیکھا تو وہ بیچاری ڈر کے مارے وحاج سے چپک گئی۔ وحاج نے پورے حق سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا وحاج۔ علیحہ سہم چکی تھی یا وحاج کی سمپٹی بتو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، وہ بلک بلک کر بولتی وحاج کے سینے میں منہ دے گی۔ وحاج نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھے اسے خود میں دبوچ لیا۔ مجھے درد بھی ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھ سے ٹپکتا گرم سیال وحاج کی شرٹ میں جذب ہوا تو اگلے ہی پل وحاج نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا اور بے حد نرمی سے اس کے سرخ گال پر پھونکے مارنے لگا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ علیحہ کے گال پر اپنے نرم لب رکھے اس کی جلن کم کرتے۔ بہت درد ہو رہا ہے، وہ سوں سوں کر رہی تھی۔ وحاج کو مزید تیش چڑھنے لگا۔ یہ ڈرامے بازی کرنا بند کرو لڑکی۔ انہیں علیحہ سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ بابا چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ چنگارا یلدرم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ یقین سے کہہ سکتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وہ اب اپنی بیوی کے گن گانے لگا تھا۔ پوچھو اس لڑکی سے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ چاہتے تھے وہ خود اپنا کارنامہ سنائے، اور اس دوران ذریعہ مسلسل جانا کو اشارے کر رہا تھا کہ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھے، لیکن وہ علیحہ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے پر راضی ہی نہیں تھی۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ ساری براس یلدرم چودھری پر نکالے، لیکن ابھی اس کا ٹرن نہیں تھا۔ علیحہ میری جان، کیا ہوا تھا؟ بابا سائیں نے آپ کو تھپڑ کیوں مارا؟ وہ لہجے میں محبت سموئے اسے استفسار کرنے لگا۔ سب نے اس کا یہ بدلتا رویہ محسوس کیا تھا۔ میں بس ڈانس کر رہی تھی وحاج۔ افسردگی سے منہ لٹکائے اس نے خود ہی کہہ دیا کہ یلدرم نے وحاج کو اس انداز میں دیکھا جیسے کہنا چاہ رہے ہوں، لو اب بتاؤ۔ صرف ڈانس نہیں کر رہی تھی، شراب پی کر تماشا لگا رہی تھی۔ یلدرم کے کہنے پر وحاج کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ علیحہ نے ڈرنک کی تھی، اسے بھنک کیوں نہ پڑی؟ وہاٹ؟ نیور، علیحہ ڈرنک نہیں کر سکتی۔ وہ بے یقین تھا۔ دفتن علیحہ نے آنکھیں جھپکے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے شراب نہیں پی، میں نے تو بس جوس پیا تھا، بہت مزے کا تھا وحاج۔ اس نے مزیدار منہ بنایا تو وحاج نے اس کے چہرے کے زاویے نوٹ کیے۔ اس کی آنکھیں خمار آلود تھیں، لفظ ڈگمگا رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا علیحہ کے چہرے کے قریب ہوا، اور قریب ہوتے ہی اسے علیحہ کے منہ سے شراب کی عجیب قسم کی بدبو آئی۔ کون سا جوس پیا تھا تم نے؟ علیحہ سے پوچھنے کے بعد اس نے جانا کو دیکھا، جس نے اشارہ شراب کی بوتل کی جانب کیا۔ جھوٹ کہہ رہی ہے تمہاری بیوی، اس نے شراب کی بوتل پکڑی تھی، یہ دیکھو۔ وحاج وہی دیکھ رہا تھا۔ شراب کی بوتل ٹکڑے ٹکڑے ہوتی فرش پر بکھری تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ شراب کی بوتل علیحہ کے پاس آئی کیسے؟ یہ بوتل علیحہ کو کس نے دی؟
اس نے ایک ایک لفظ ایک ایک پر زہریلی نگاہ ڈالی۔ کیا مطلب کس نے دی؟ وہ اپنے کمرے سے لائی تھی؟ حسینہ سخت تندہی سے بولی۔ البتہ اتنے تماشے کے بعد اس کے کلیجے تک میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی، لیکن ایک طرف اس کا دل بھی جل رہا تھا کہ وہاں پوری طرح اس کے قابو میں ہو گیا تھا۔ ہمارے کمرے میں کوئی شراب نہیں ہے، یہ بوتل علیحہ کو دی گئی ہے، اور جس نے بھی دی ہے وہ خود ہی اپنا منہ کھول دے۔ اس نے ہال میں کھڑی ایک ملازمہ کو دیکھے سخت لہجے میں کہا کہ جو ملازمہ حسینہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ اندر تک کام کر رہے گی۔ اپنی بیوی کا الزام کسی دوسرے کے سر پر مت تھوپو بھاج۔ یلدرم کو چرسی ہونے لگی تھی، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ علیحہ اپنے کمرے سے شراب کی بوتل لائی ہے۔ علیحہ ڈرنک نہیں کرتی، اسے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس نے صاف کہا کہ اس کی بیوی کے کردار پر کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ آپ کو میری بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ جو بھی کرے گی اس کا جواب دہ میں ہوں گا۔ مجھے جو کہنا ہے کہیں، لیکن آج کے بعد کوئی بھی میری بیوی کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ خاص طور پر یلدرم اور حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو ہاتھ دھو کر اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ نہ تو یہ کسی کی غلام ہے اور نہ ہی نوکرانی۔ سن لیا آپ سب نے، یہ وہاں چودھری کی بیوی ہے۔ جو درجہ اس حویلی میں میرا ہے وہی میری بیوی کا بھی ہے۔ وہ ڈال بن کر علیحہ کے آگے کھڑا تھا۔ قبیلے کی ایک ایک عورت اس سے متاثر ہوئی۔ آج تک کسی سردار نے اپنی بیوی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی وہ آج دے رہا تھا۔ اور یہ تھپڑ، بابا صاحب، یہ تھپڑ میں کبھی نہیں بولوں گا۔ میرے علاوہ کسی کو میری بیوی سے اونچی آواز میں بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس نے علیحہ کا ہاتھ تھاما اور یلدرم کے پاس سے گزرتے ٹہر کر کہتے ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ زینے چڑھتا اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ گیا نیچے ہال میں موجود جو خاموشی تھی وہ اب گسگس میں بدلنے لگی کہ یلدرم اپنی مٹھیاں بیچے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے نوال اور حسینہ نے سارا معاملہ سنبھالتے قبیلے کی عورتوں کو رخصت ہو جانے کو کہا۔ وہ سب چلی گئی تو ان کے پیچھے ہی جانا بھی حویلی سے نکلتی سڑک پر آ گئی، جہاں گاڑی میں بیٹھا زریعام چودھری 10 منٹ سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قسم سے یار، تم تو آج مجھے مروانے والی تھی۔ جانا فرنٹ ڈور کھولتی اندر بیٹھی تو زریعام نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اور اگر میں مروا دیتی؟ اس نے گردن چٹک کر زریعام کو دیکھا۔ تو تمہیں ساتھ لے کر مرنا تھا میں نے۔ وہ تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہاں، بس میری جان نہ چھوڑنا تم۔ جانا نے آنکھیں گھمائی۔ کیوں چھوڑوں؟ ابھی تو میرے ارمان بھی پورے نہیں ہوئے۔ وہ گہرا مسکرائے کہ جانا من ہی من میں کچھ بڑبڑائی۔ ارمان بھی پورے کرواؤں گی، بس ایک بار مجھے حویلی آ لینے دو، اور میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ 2-3 دن کے اندر اندر میں حویلی میں موجود ہوں گی۔ وہ شیور تھی کیونکہ اس نے حسینہ کو اس کی تصویر لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور وہ جانتی تھی جسے وہ شک میں ڈال آئی ہے وہ ہر حال میں بات کی تہہ تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ بس جانا کو اب اس دن کا انتظار تھا جب اس نے پورے حق سے حویلی میں اپنے قدم رکھنے تھے۔ وہ اسے لیے واش روم میں آیا اور اس کے وجود پر لپٹی اپنی شال اتارے وہ ہاتھ اسے باتھ روم میں لے آیا اور شاور آن کیے اسے نیچے کھڑا کر دیا کہ ٹھنڈے پانی کے قطرے جیسے اس پر گرے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک لرز کر رہ گئی۔ یک بیگ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر وحاش نے اس کا بازو تھامے اسے سخت نگاہوں سے گھورا کہ علیحہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ وحاش، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے پانی سے الجھن ہو رہی تھی، بار بار اس کے بال اس کے چہرے پر چپک رہے تھے، جبکہ لائٹ پنک ڈریس سے ظاہر ہوتے نشیب و فراز وحاش کا ایمان ڈگمگانے لگے، لیکن اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ چپ چاپ یہیں کھڑی رہو، وحاش نے روبدر آواز میں حکم صادر کیا۔ علیحہ نے منہ بنا لیا۔ لیکن میرے بال میرے چہرے پر چپک رہے ہیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے وحاش، وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ میں ہٹا دیتا ہوں علیحہ۔ اس نے بال ہٹاتے اس کے کان کے پیچھے عرصے، لیکن وہ پھر سے چہرے پر آ گئے۔ جب تک تمہارا یہ نشہ نہیں اتر جاتا یہاں سے ہلنا مت۔ وہاں جو اسے وارن کرتا واش روم سے نکلا اور ڈرا سے اس کا کیچٹ اٹھائے دوبارہ سے باتھ روم میں آیا۔ اتنی ہی دیر میں وہ وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ میں نے کہا تھا ہلنا مت۔ وہ سمٹ کر کھڑی ہوئی تھی کہ وہاں چلتا ہوا اس کے قریب گیا، اس کے بال سمیٹے اور پیچھے لے جا کر کیچٹ لگا دیا۔
مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ کام تو نہیں رہی تھی لیکن اس کے ہونٹ رنگت چھوڑ رہے تھے۔ میں ہیٹ دے دوں گا، تم شاور لو۔ وہاج نے اسے بازو سے پکڑے دوبارہ سے شاور کے نیچے کیا تو علیحہ نے غصے سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ نیچے تو تم بہت میری سائڈ لے رہے تھے، اوپر آتے ہی ڈریگن بن گئے۔ جاؤ، میں نہیں بولتے تم سے، تم اچھے نہیں ہو، تم میری کیئر نہیں کرتے۔ وہ نزدیک ہوا تو علیحہ نے اس کے سینے پر چھوٹے چھوٹے مکے مارنے شروع کر دیے۔ وہاج نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تو علیحہ کی کھینچا تانی پر اب وہ شاور کے بالکل نیچے کھڑا تھا اور پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اب آیا نا مزہ، علیحہ تالیاں بجانے لگی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔ وہاج نے اسے اتنی دیر شاور کے نیچے کھڑا کیا تھا لیکن اس کی ڈرنک ابھی تک نہیں اتر رہی تھی۔ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ علیحہ چہرے پر فکر مندی کے تاثرات لی اسے پوچھنے لگی کہ وہاج نے آگے بڑھتے اسے خود میں چھپا لیا۔ ہاں، بہت لگ رہی ہے۔ اس نے اتنا ٹائٹ ہگ کیا کہ علیحہ کو اپنی پسلیاں وہاج کی پسلیوں میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میری جان کو ڈرنک کس نے دی تھی؟ اس کا لہجہ روئی سے بھی زیادہ نرم ہوا۔ ایک میڈ تھی، اس نے کہا میم جوس پی لیں اور میں نے پی لیا۔ وہاج کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ یہی اس نے اسے نیچے کیوں نہیں پوچھا تاکہ وہ وہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ ہماری حویلی کی میڈ تھی؟ علیحہ اس کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھانی کر رہی تھی۔ جی جی، فقط ایک لفظ جواب آیا۔ وہاج گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ یہ کون سی ملازمہ تھی جو کسی کے اشارے پر چل رہی تھی؟ صبح دیکھتا ہوں میں اس میٹ کو۔ وہاج نے ٹیپ بند کی۔ علیحہ اس سے چپکی کھڑی تھی کہ وہاج نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میں کپڑے دیتا ہوں، تم وہ بدلو، تب تک میں تمہارے لیے لیمو پانی لے کر آتا ہوں۔ وہاج نے اسے بیڈ پر بٹھائے چہرہ تھپ کے کہا تو بساختہ ہی اس کی نگاہ علیحہ کے سرخ گال سے ٹکرائی۔ اسے ایک بار پھر سے اشتعال چڑھا۔ نہیں وہاج، آپ یہیں رہیں، میں نا آپ کو ڈانس کر کے دکھاتی ہوں۔ آپ کے بابا صاحب نے تو مجھے ڈانس ہی نہیں کرنے دیا۔ وہ اس انداز میں وہاج کا بازو پکڑے بولی کہ وہاج کا اس پر مر مٹنے کو دل چاہا۔ وہ اس سے اتنا سافٹلی بات کر رہی تھی۔ علیحہ بری بات، سب کے سامنے ڈانس نہیں کرتے۔ اس نے علیحہ کے سرخ گال پر انگلی پھیرے پیار سے سمجھایا۔ پھر کس کے سامنے کرتے ہیں؟ وہ ناسمجھ بچوں کی طرح پوچھنے لگی۔ آپ کے سامنے کر لوں؟ وہاں سوچ میں ڈوبا تو علیحہ نے اس کی پیشانی پر لکیر کھینچے دریافت کیا۔ ہاں کر لینا۔ ہاں کر لینا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو علیحہ نے خوشی کے اظہار کے طور پر اس کے ڈمپل والے گال پر اپنے نرم ملائم لب ثابت کر دیے۔ آپ بہت اچھے ہیں وہاج۔ اس کے گال پر ایک گہرا بوسہ چھوڑے وہ دور ہوئی تو وہاج کو اپنی کیفیت پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ مت کرو علیحہ، کیونکہ اگر میں نے کیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے ابھی تک وہاج کے ہاتھ تھام رکھے تھے کہ وہاج شرماتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کبرڈ کے قریب گیا اور اندر سے علیحہ کا آرام دہ سوٹ نکالے اسے پکڑایا۔ میں ابھی آتا ہوں، یہ کپڑے پہنو۔ اس کی توجہ کپڑوں کی جانب منبذل کروائی کمرے سے نکل گیا تو علیحہ وہیں بیٹھی کمرے میں ہی کپڑے بدلنے لگی۔ وہاج کچن میں گیا، پانی میں لیمو ڈالا اور انہی قدموں سے چلتا ہوا واپس کمرے تک آیا۔ اس دوران نہ اس نے کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ ہاتھ میں گلاس پکڑے اس نے ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہوا۔ پھر جیسے ہی اس کی اگلی نگاہ علیحہ سے ٹکرائی اس کے تو حواس ہی بے قابو ہو گئے۔ اس کی حرکتیں کم بے باک تھیں کہ اب اس کا لباس بھی۔ رات کا وقت تھا، ہر کوئی بے خبر سو رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کے علاوہ کمرے میں سانس لینے تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا سانس روک لی تھی یا پھر اسے سانس نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پھول رہا تھا
حلق میں کچھ اٹک رہا تھا، مگر کیا؟ وہ ابھی تک منگنی والی گرارے میں ملبوس تھی، صرف جویلری اور میک اپ اتارا گیا تھا، باقی کپڑے بدلنے کی اس میں ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں مہو تھی کہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، خاموش آنسو جو گالوں پر لڑک رہی تھی بے دردی سے صاف کیے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ڈرا تک آئی، اندر سے اپنی برانڈڈ ہیل والا ڈبہ نکالا، اس نے کھولا اور ٹٹولنے لگی۔ ہیل باہر نکالے اس نے ڈبے کو الٹا تو اندر سے ایک چھوٹا سا پیکٹ فرش پر گرا، جسے اٹھایا انوشی بیڈ کے قریب آ گئی۔ مجھے معاف کر دینا موڑے اور بابا صاحب، میں نے بہت سوچا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اب سب کو نہیں بتا سکتی کہ میں پاگلوں کی طرح زرگام دل شیر کو چاہتی ہوں۔ اگر وہ نہ ملا تو انوشی مر جائے گی، اور میں مرنے جا رہی ہوں۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب میں زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ ان حالات میں تھی کہ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کائی۔ دوسرے ہاتھ سے انوشی نے بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا اور ایک آخری بار زرگام کو کال کی، اس امید سے کہ شاید وہ کال اٹھا دے، مگر نہیں، اس نے تو طے کر لیا تھا کہ وہ انوشی کی کال نہیں اٹھائے گا۔ انوشی نے کتنی کوشش کی تھی، مگر رابطہ ممکن ہی نہ ہو سکا۔ کیا وہ لرزتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تم ایسا کیوں کر رہے ہو زرگام، لیکن تم جو بھی میرے ساتھ کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے۔ میں نے سب کو چھوڑ کر تمہیں چنا۔ مجھے تم سے بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ مجھے آخری وقت تک لگا کہ تم یہاں آؤ گے اور میری منگنی رکوا دو گے، لیکن کوئی نہیں آیا، کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اور آج میں تم سب کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، گڈ بائے۔ اس نے ٹائپ کرتے ہی سینڈ کر دیا۔ اس دوران کتنے ہی آنسو اسکرین پر گرے تھے، مگر انوشی نے موبائل بیڈ پر اچھال دیا۔ اب اس کی نظروں کا مرکز وہ چھوٹا پیکٹ تھا جس میں سفید رنگ کے دانے تھے۔ انوشی نے ہمت کی وہ پیکٹ کھول لیا، اندر سے بہت بری اسمیل آ رہی تھی۔ اس نے پیکٹ میں موجود مواد اپنے ہاتھ میں رکھا تو اس کے ہاتھ میں لرزش آ گئی۔ اس میں اتنا جگرا نہیں تھا کہ وہ خودکشی کرتی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ اسے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پانی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ دو پل اس زہریلے زہر کو دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کب اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا ہاتھ منہ تک گیا، اور وہ سفید دانے جیسے اس کے منہ میں گئے، انوشی نے اوپر سے پانی پی لیا اور پورا گلاس گٹاگٹ پانی پیے۔ اس نے گلاس رکھا تو اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے زہر کھا لیا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کی سانسیں تنگ ہونے لگیں۔ اگلے 5 منٹ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، اسے کچھ نہیں ہوا تھا، بس گرمی اور گھبراہٹ کا احساس لگاتار ہو رہا تھا۔ ابھی 2 ہی منٹ گزرے تھے کہ انوشی کا سانس رک گیا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی کہ اس کا سر چکرنے لگا، ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی، ہونٹ سفید ہو گئے۔ اس کے سینے میں کچھ اٹک رہا تھا، جیسے اُبکائی آ رہی ہو۔ وہ 2-3 دفعہ نیچے جھکی بھی تھی، مگر گھبراہٹ میں شدت آ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا کہ اس دوران اس کا سر بری طرح سے چکرایا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا، اور اگلے ہی لمحے وہ درام کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ منہ سے سفید جاگ نکل رہی تھی، جس کے چہرے سے پھسلتی فرش پر جا گری۔